لاہور کی سیشن عدالت میں بانی پی ٹی آئی کے خلاف شہباز شریف کے 10 ارب روپے کے ہتک عزت کیس کی سماعت۔ وزیر اعظم ویڈیو لنک پر پیش۔ بانی پی ٹی آئی نے بدنام کرنے کے لیے کرپشن کا الزام لگایا، کسی میڈیا چینلز کو فریق نہیں بنایا۔ وزیر اعظم کا بانی پی ٹی آئی کے وکیل کی جرح پر جواب۔ پی ٹی آئی پنجاب کی چیف آرگنائزر عالیہ حمزہ کی راولپنڈی کی مقامی عدالت میں پیشی، جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا۔ ضمانت کی درخواست پر سماعت 22 اپریل کو ہوگی۔ گزشتہ روز راولپنڈی میں احتجاج کرنے پر مقدمہ درج، دیگر کئی کارکن بھی ایف آئی آر میں نامزد۔ علی امین گنڈا پور مائنز اینڈ منرلز بل منظور کروائیں گے یا نوکری سے جائیں گے؟ گورنر فیصل کریم کنڈی نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو ایک بار پھر اچھا بچہ قرار دے دیا۔ صوبائی حکومت پر کرپشن کے الزامات۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا وزیر اعلیٰ سندھ کے ہمراہ ٹنڈو جام کے مختلف دیہات کا دورہ، سیلاب متاثرین میں گھروں کی چابیاں تقسیم۔ بلاول بھٹو مقامی افراد سے گھل مل گئے۔ حکومت نے فوڈ چین کے ریسٹورنٹس میں توڑ پھوڑ کے واقعات کی دہشت گردی اور غیر اسلامی قرار دے دیا۔ کاروباری افراد کے جان و مال کا تحفظ ریاست کی ذمہ داری، فرائض سے غافل نہیں۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چوہدری کا پرتشدد واقعات میں ملوث عناصر کے ساتھ سختی سے نمٹنے کا اعلان۔ اسلام آباد کی عدالت نے غیر ملکی ریسٹورنٹس میں مبینہ توڑ پھوڑ کے کیس میں 6 ملزمان کو ڈسچارج کر دیا، 9 ملزمان کو جوڈیشل ریمانڈ پر بھیجنے کا حکم۔ راولپنڈی کی عدالت نے بھی غیر ملکی فوڈ چین کے ریسٹورنٹس پر حملے کے 6 ملزمان کی ضمانت منظور کر لی۔ دکی کے پہاڑی علاقے میں سیکیورٹی فورسز اور سی ٹی ڈی کی خفیہ اطلاعات پر کارروائی، 5 دہشت گرد مارے گئے۔ سی ٹی ڈی حکام کے مطابق ہلاک دہشت گردوں کا تعلق کلدم تنظیم سے تھا۔ فورسز شہریوں اور کوئلہ کانوں پر مزدوروں پر حملوں میں ملوث تھے۔ امن و امان اور پالیسیوں میں تسلسل کے بغیر ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کی خواجہ آصف کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ سیالکوٹ کو ڈویژن بنانے کی تجویز سے اتفاق۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے یورپی یونین کے پارلیمانی وفد کی ملاقات۔ مریم نواز کی تعلیم، آئی ٹی، گرین انرجی اور صحت کے شعبوں میں سرمایہ کاری کی پیشکش۔ وزیر اعلیٰ اور یورپی وفد کا مشترکہ اہداف کے لیے تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ علاقائی اور عالمی امن کے لیے پرعزم ہیں۔ انسانی حقوق اور لیبر ریفارمز سمیت تمام تقاضے پورے کیے جا رہے ہیں۔ جی ایس پی پلس اسٹیٹس پاکستان کی برآمدات بالخصوص ٹیکسٹائل کے شعبے میں بہت بہتری آئی ہے۔ مریم نواز کی گفتگو۔ کھاریاں گیریجن میں 8ویں انٹرنیشنل پاکستان آرمی ٹیم اسپرٹ مقابلوں کا انعقاد۔ پاک فوج کی 7، پاک بحریہ کی 1 اور دوست ممالک کی 15 ٹیموں کی شرکت۔ پاک فوج نے ہمیشہ کردار، جرت اور قابلیت کی بھرپور صفات کو برقرار رکھا، جو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جوانوں نے بخوبی ثابت کیا۔ جنرل عاصم منیر کا مقابلوں کی اختتامی تقریب سے خطاب۔ مصطفیٰ قتل کیس کے مرکزی ملزم ارمغان کی چھاپے کے دوران پولیس پر فائرنگ کی فوٹیج سامنے آ گئی۔ ملزم امریکی ساختہ M4 رائفل سے پولیس پر گولیاں برساتا رہا، 2 بار خود کو کمرے میں بند کیا۔ چھاپے کے وقت گھر پر خاتون کی موجودگی بھی ثابت۔ ملزم کی فائرنگ سے ڈی ایس پی احسن ذوالفقار اور ان کا محافظ زخمی ہوا۔ کراچی کے علاقے سعید آباد میں واٹر ٹینکر کی ٹکر سے ایک اور شہری جاں بحق، ڈرائیور فرار۔ پولیس نے مشتعل افراد کے ہاتھوں ٹینکر کو نقصان سے بچا لیا۔